ہے کہ نہیں ہے، اور کچھ سوچ کہ آتا ہے یہ رزق کہاں سے، کچھ سوچ کہ آتا ہے یہ رزق کہاں سے۔ سرکار دو عالم کی، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہ چادر تطہیر زہرا کا قصیدہ، محبت سے مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ چادر تطہیر زہرا کا قصیدہ کہ ہر بیٹی کی سر پہ یہ ردا ہے کہ نہیں ہے، اور محروم رہی فاتحہ خوانی سے قبر بھی، محروم رہی فاتحہ خوانی سے قبر بھی۔ ارے گستاخ محمد کی صدا ہے کہ نہیں ہے، گستاخ محمد کی صدا ہے کہ نہیں ہے، اور ہے آج بھی موجود، ہے آج بھی موجود صدیق عمر زندہ جہاں میں، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں موجود عالم اسلام کے عظیم مبلغ اسلام، مبلغ پیغام محبت حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتہ العالیہ سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، محبت سے نعرے کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں ان تمام نوجوانوں سے کہ جنہوں نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا، جن میں محمد شہزاد بھائی، عقیل قریشی، شہزاد محمد اکرام، کاشف بھائی، جمیل بھائی کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس عظیم شان کانفرنس میں موجود عالم اسلام کے عظیم مبلغ حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتہ العالیہ کو پھولوں کے یہ ہار اور اجرک چادر شریف کا تحفہ جناب محمد شہزاد شریف صاحب شہنشاہ حیدرآباد حضرت سخی سیدنا عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف کی یہ چادر کا تحفہ پیش کریں گے۔ میں عقیل قریشی صاحب، جناب شہزاد بھائی، محمد اکرام، محمد کاشف شیخ، جمیل بھائی، ان تمام رفقا سے درخواست گزار ہوں کہ جن نوجوانوں نے الحمدللہ شب و روز محنت کر کے آج اس ٹاؤن میں پہلی مرتبہ اتنی عظیم الشان کانفرنس کا انتظام و انصرام کیا، عقیل بھائی، محمد شہزاد شریف صاحب، شہزاد بھائی، فواد بھائی، محمد اکرام صاحب، کاشف بھائی، جمیل بھائی، اور میں آپ تمام احباب سے درخواست گزار ہوں بالخصوص مخیر حضرات سے کہ یہاں آپ کے رحمان ٹاؤن میں خوبصورت مسجد رزاق مسجد جو زیر تعمیر ہے، اس مسجد کی انتظامیہ کی یہ خواہش ہے کہ جو اسکرین آپ اسٹیج کے بائیں جانب دیکھ رہے ہیں، یہ اسکرین گنبد خضرا کی شبیہ کی ہے، یہ یہاں تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو مخیر حضرات سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ شامل کر کے ثواب دارین حاصل کریں جناب۔ اور انتظامیہ کے احباب نے ہمارے انتظامیہ کمیٹی عبدالرزاق مسجد جناب غلام حسین بھائی اجرک کا تحفہ جناب حضرت قبلہ کی خدمت میں پیش فرمائیں گے۔ میں تمام نوجوان جنہوں نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا ان کے لیے ایک بار پھر دعا گو ہوں، اور انشاءاللہ اب حضرت کا خطاب ہوگا۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم بیٹھ جائیں بھائی، یہ یہاں والے احباب بیٹھ جائیں، پیچھے کی جانب یہاں بھی جو دوست کھڑے ہیں یہ مجمع نہ لگائیں۔ ہمارے محترم جناب حاجی ایوب قریشی صاحب اس کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائے، جو جناب حاجی محمد ایوب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے دست مبارک سے جناب
حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتہم العالیہ کو یہ پھولوں کے ہار کا تحفہ پیش فرمائے۔ پیچھے جو احباب کھڑے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم تشریف رکھیں۔ حضرت علامہ قاری محمد شریف برکاتہم العالیہ جو حضرت علامہ کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتہم العالیہ کے حیدرآباد شہر میں آمد کے لیے وسیلہ بنتے ہیں، آج کی اس کانفرنس میں انتظامیہ کی جانب سے انہیں اجرت کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام معززین کا جنہوں نے محبت سے پذیرائی فرمائی۔ یہ پھولوں کے اجرت کے تحفے دیے، اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں کراچی سے لاہور جاتے ہوئے اتنا نہیں تھکتا جتنا حیدرآباد آتے ہوئے تھک جاتا ہوں۔ دوسری بات، حیدرآباد تاریخ زیادہ نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی جلسہ اس تاریخ میں شروع نہیں ہوتا جو تاریخ دیتا ہوں۔ اب اگر آپ نیا ٹائم دیکھیں تو بتائیے 25 تاریخ بدل چکی ہے یا نہیں؟ یہ حیدرآباد کا مزاج ہے جو کہیں اور مجھے نہیں دیکھنا پڑتا۔ ہر جگہ 11 بجے، بہت دیر ہوگی تو 11 بجے تقریر شروع ہو جاتی ہے۔ 5-6 دن ہو گئے تھوڑی سی تکلیف ہے جس کی وجہ سے جسم میں بخار رہتا ہے، اس کے باوجود حاضر ہوا ہوں۔ مولانا محمد شریف صاحب نے دھمکی دے کر تاریخ لی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے وہ اتنے بڑے دربار میں ہیں تو وہاں میں ڈر گیا، لیکن ایک ہی بار ڈرا ہوں، بار بار نہیں ڈروں گا۔ ناظم جلسہ اور نقابت کے فرائض انجام دینے والے ہمارے محترم محبت سے میرے لیے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ بہت گناہگار معمولی سا آدمی ہوں، آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه
أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. جو موضوع مجھے فرمایا گیا ہے انشاءاللہ مختصراً آپ تک اس حوالے سے ضروری باتیں پہنچاؤں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات وہ یہ کہ ہم جب کسی ہستی کی تعریف بیان کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر کا مطلب ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے، ہم کیوں کسی کی تعریف کرتے ہیں. دنیا میں آپ لوگوں کو دفتروں میں جانا پڑتا ہے، آفیسز میں، وہاں پر موجود آفیسرز جو طبقہ ہے، انتظامیہ کا ہو یا سرکاری جن کو افسر آپ کہتے ہیں، آپ ان کی بھی تعریف کر دیتے ہیں. عام زبان میں آپ اس کو مکھن لگانا بھی کہتے ہیں کہ میرا کام نکل جائے. جھوٹی تعریف بھی کر دیتے ہیں، مقصد کام نکلوانا ہوتا ہے. یہ طے ہے کہ جس کی بھی تعریف کی جائے وہ ضرور خوش ہوتا ہے. آپ بچے کو کہہ کے دیکھیں تم بہت اچھے بچے ہو، وہ خوش ہو جائے گا. ہوتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. جھوٹی تعریف کرنا جس شخص میں وہ خوبی نہیں اور اس کی وہ خوبی بیان کی جائے تو یہ اس کا نقصان کرنا ہوتا ہے. آواز کم رکھیں. آپ کسی کی جھوٹی تعریف کر کے اس کی تعمیر نہیں کرتے، اس کو توڑتے ہیں. نقصان ہوتا ہے اس کو. کیوں؟ کہ وہ ہوتا نہیں ہے، اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے اور پھر بگڑ جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ کسی کی تعریف کی جائے تو وہ اپنے آپ کو سنبھالنے لگ جاتا ہے کہ لوگ مجھے اگر ایسا کہتے ہیں تو کہیں میری کوئی غلطی نہ ان کو مجھ سے بدل دے، وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ یہ بات کی میں نے دنیا کے حوالے سے، مگر جب دین کے حوالے سے تعریف کی جاتی ہے وہ اور ہے۔ یہاں دو باتیں کڑوی کرنی ہیں، سن لیں۔ دنیا دار کی تعریف کرنا دین کا نقصان ہے، اور دین والے کی تعریف کرنا اپنا دین بڑھانا ہے۔ اللہ تعالی کی تعریف، کیونکہ وہ تعریف کے لائق ہے، ہر تعریف اسی کے لیے ہے حقیقی طور پر۔ اس نے جس کو تعریف والا بنایا، ہم اس کی تعریف کریں گے تو کون خوش ہوگا؟ اونچی آپ کہیں کہ یہ پھول خوبصورت ہے تو یہ پھول خود سے خوبصورت نہیں، یہ تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ اسی طرح سچی تعریف بہت اچھی ہے، مگر کسی کے منہ پر اس کو محض خوش کرنے کے لیے یا مقصد نکالنے کے لیے تعریف کرنا اچھی بات اونچی کہیے نہیں ہے، اور اللہ والوں کی تعریف کرنا اپنے لیے خیر جمع کرنے کے مترادف۔ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو ان کی شان بڑھاتے نہیں۔ کوئی اگر یہ سوچے کہ میری تقریر سے، میرے شعر سے، میری باتوں سے ان کی تعریف ہوگی، ان کی شان بڑھے گی، تو وہ سوچنے والا یہ ذہن میں رکھ لے کہ رسول کی شان بڑھانے والا صرف اللہ ہے۔ ان کی تعریف کر کے ہم خود کو شان والا بناتے ہیں۔ وہ ایسی ہستی ہے کہ جو ان کی تعریف کرے وہ خود تعریف والا ہو جاتا ہے۔ ایک بات۔ اب بات آئی اولیاء کی۔ تقریر آگے ہوگی، یہ صرف بنیاد بنا رہا ہوں۔ ہم ان اللہ والوں کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ کہ ان کو اللہ نے تعریف والا بنایا ہے۔ تو جس کو اللہ تعریف والا بنائے اس کی تعریف کرنا کوئی غلط بات اونچی کہیے نہیں۔ یہ آپ نے سن لیا۔ اب میں نے جو دوسری بات کرنی ہے وہ یہ کہ اولیاء کرام جو انسانوں میں سے ہیں، ہم انہی کی بات کر رہے ہیں، ان میں سے جو نظر آتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، جو پوشیدہ رجال الغیب ہیں، پردے میں ہیں، ان کی بات ہم نہیں کر رہے۔ تو یہ اللہ والے، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے مددگار کب تعریف والے ہیں؟ جب ان میں وہ بات پائی جائے جو اللہ کے ولیوں میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ صرف کسی چولے کا نام ولی ہونا کہ کپڑا پہن لیا لمبا سا، کیا کہتے ہیں اس لمبے کرتے کو؟ آپ جبہ تو اوپر سے پہنا جاتا ہے، جبہ پہننا تو سنت ہے۔ وہ جو لمبا سا چولا پہن لیتے ہیں اور وہ بھی پہن کر مہینوں اس کو دھوتے یا اتارتے نہیں، یا گلے میں کوئی مالا ڈال لیتے ہیں، 40 قسم کی انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، یہ کوئی ولایت کی نشانی اونچی نہیں۔ حیدرآباد شہر بہت بڑا ہو گیا، اس کے ساتھ لطیف آباد بن گیا، پرانا شہر بھی نیا شہر بھی، آبادی بہت ہے، مگر ولیوں کی پہچان ابھی بھی ہوئی اونچی؟ شاید آپ نہیں مان رہے، آپ کو ہو گئی ہے؟ آواز لگائیے۔
سخی کے دربار پر جائیں تو نشہ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی اور دربار پر جائیں ملنگ کہلانے والے بیٹھے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں شاید یہی ولی ہے. یا کسی جگہ اچانک کوئی شخص آ جائے جس میں وہ دو چار باتیں نظر آئیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ ولی ہے. آج آپ کو ولیوں کی صحیح پہچان بتانی ہے. سنیں گے؟ آئیے، ولی کتنی قسم کے ہوتے ہیں، کہاں کہاں ہوتے ہیں، کتنے ظاہر ہیں کتنے چھپے ہوئے ہیں، یہ سنیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کچھ خوف نہیں، کچھ غم نہیں، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. اس آیت نے اولیاء کی شان بتا دی کہ جو اللہ کے دوست اولیاء اللہ ہیں ان پر کچھ خوف اور غم. اونچی سانپ نکل آئے کہیں آپ لوگوں کو خوف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ خدا نہ خواستہ کہیں نکل آیا تو آپ نے نہ جلسہ دیکھنا ہے، نہ کانفرنس دیکھنی ہے، نہ بیٹا دیکھنا ہے. میرے ہاتھ چومنے چاہیں گے تو وہ کہیں گے چھوڑو مولانا کے ہاتھ، جان بچاؤ. ایسا ہی کرو گے نا، جوتا بھی چھوڑو گے، بھاگو گے. خوف ہوگا یا نہیں؟ اونچی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف میں تشریف فرما درس بیان کر رہے ہیں. ایک سانپ گرا، لوگ اٹھ گئے، غوث پاک اٹھے. ان کو اس کا بھی خوف، حالانکہ جو خوف آیت میں بیان ہوا ہے اس سے مراد یہ نہیں، مگر غوث پاک کو اس کا بھی خوف نہیں. ایک بستی میں اچانک شیر آ گیا. وہ نہیں جو آپ سیاسی نعرے لگاتے ہو شیر آیا شیر آیا، وہ نہیں، اصلی شیر. لوگ پیچھے ہٹ گئے گھبرا کے. وہ شیر آیا ہوا اچانک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے. لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے، کس بات کا شور؟ انہوں نے کہا جی یہ شیر آ گیا بستی میں، لوگ ڈر رہے ہیں. حضرت سواری سے اترے، جا کے اس شیر کا کان پکڑ کے تیرا علاقہ، جا اپنے علاقے میں جا. سن رہے ہو؟ یہ جتنے ملنگ ہیں ان سے کون ہے ایسا کر کے دکھاؤ. پوچھ رہا ہوں کریں گے؟ ولی ہیں، پوچھ رہا ہوں جواب دینا. اللہ فرما رہا ہے انہیں کچھ ہو. حضرت اس کا کان پکڑ کے کر رہے ہیں چل تیرا علاقہ نہیں اپنے علاقے میں جا. شیر کا کان پکڑ رہے ہیں. کیوں؟ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے ڈرتا. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں جھونپڑی لگائی ہوئی ہے، باہر شیر پہرا دے رہا ہے. چیتا دوسرے جانور بیٹھے. مائی صاحبہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں، یہ انسان کے دشمن ہیں. فرمایا میں اس سے ڈرتی ہوں، یہ میرا کچھ بگاڑتے نہیں ہیں، میرا پہرا دے رہے ہیں. سن رہے ہیں؟ آج ہے ایسا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پہچان. یا اللہ کریم تو نے شان بیان کر دی. ایک جملہ اور بھی سن لیں. حضرت سیدنا امام موسیٰ الکاظم رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ عنہ، اہل بیت کے مشہور امام، امام جعفر صادق کے بیٹے،
بادشاہ نے شک کیا ان پر کہ یہ اصلی سید ہیں یا نہیں. کسی نے کہا سید کو آزمانا ہے تو جانور چھوڑ دو. اس نے کہا بہت اچھا. اس نے شیر 5-6 جنگل کے جمع کروا کر بند کیے ایک جگہ اور حضرت کو وہاں بلا لیا. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے آرام سے، نوجوان تھے، زیادہ عمر بھی نہیں، خرامہ چلتے ہوئے آ گئے. اس نے کہا یہ سارے پنجرے کھول دو، جس طرح چڑیا گھر میں آپ رکھتے نا، اس نے بھی اس طرح رکھے ہوئے، پنجرے کھول دو. مقصد یہ تھا کہ یہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی خون ہے، شہزادہ اہل بیت ہیں، تو میں نے یہ چیز چیک کرنی ہے. اس نے دیکھا کہ حضرت گھبراتے ہیں یا نہیں، شیر حضرت پہ حملہ کرتے ہیں یا نہیں. خود اوپر بیٹھا ہوا ڈر کے مارے کہ کہیں میری طرف نہ آ جائیں. کہا پنجرے کھول دو. جب پنجرے کھولے سارے شیر آ کے حضرت کے قدموں پر جھک گئے. وہ اوپر سے دیکھ رہا تھا. آپ نے اوپر فرمایا اور کوئی تسلی کرنی؟ آجا تو بھی میرے پاس آ جا، یہ تجھے کچھ نہیں کہیں گے. مگر وہ ڈر کے مارے آیا نہیں. میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں. کچھ خوف نہیں ان پر، کچھ غم نہیں. جائیداد چلی گئی، کوئی غم نہیں. بہت سارا روپیہ آ گیا، کوئی خوشی نہیں. ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنا تعلق رب سے جوڑا ہوا ہے. رب کی رضا میں ان کی خوشی ہے، رب کی ناراضی میں ان کا غم ہے. لیکن جن سے اللہ راضی ہو جائے پھر اس کو کوئی خوف. یہ میرا موضوع نہیں ہے پورا، میں نے صرف جھلکی دکھائی. یا اللہ تو نے یہ تو بتا دیا ان پر کچھ خوف نہیں، کچھ غم نہیں، کوئی پہچان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں. 2 نشانیاں. حیدرآباد والوں کتنی نشانیاں اونچی؟ پہلی نشانی ایمان، دوسری نشانی تقوی. یہ 2 یاد کر لیں. ایمان نام ہے عقیدوں کے صحیح ہونے کا. اگر عقیدہ درست نہیں بلے ہوا میں اڑ کے دکھا دے ولی نہیں. تقوی نام ہے عملوں کے درست ہونے کا. اگر شریعت کا پابند نہیں تو بھی ولی اونچی نہیں. جب نشانی اللہ بتا دے اپنے دوستوں کی، پھر حاجی گلشن الہی صاحب سے پوچھوں کہ جی آپ کے نزدیک کیا نشانی ہے، تو یہ اگر کوئی اور نشانی بتائیں گے تو مانو گے؟ جہاں اتنے ماشاءاللہ لیڈر بیٹھے، مجھے سب کے نام یاد نہیں، چلو پورے حیدرآباد کی ساری گورنمنٹ مل کے کہے نہیں نشانی یہ ہے، تو اللہ کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مقابلے میں کوئی نشانی مانیں گے؟ نہیں. تو آئیے ان 2 نشانیوں کو دیکھیے. ایک ہے اولیاء اللہ، کہیے گا. دوسرے ہیں اولیاء من دون اللہ. ایک ہے اولیاء اللہ اور ایک ہے اولیاء من دون اللہ. یہ دونوں لفظ یاد رہیں گے. ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، اولیاء من دون اللہ کو نہیں مانتے. اب من دون اللہ آپ کہیں گے عربی کے لفظ ہیں، اس کا معنی بھی بتائیے. آئیے وہ بھی بتاتا ہوں. من دون اللہ کے معنی ہے اللہ کے سوا. کیا معنی ہے؟ سب کی آواز آئے، بولنا نہیں. من دون اللہ کے معنی ہے اللہ کے سوا. مگر مراد کون ہے؟ میں بھی اللہ کے سوا، یہ بھی اللہ کے سوا، یہ بھی اللہ کے سوا،
اور یہ ہمارے نعت خواں صاحب بھی اللہ کے سوا۔ مراد کون ہے؟ قرآن کریم کے الفاظ میں من دون اللہ موجود مانا ہے اللہ کے سوا۔ وہ جو دوسرے ہیں نا، دوسرے پہچانتے ہیں نا، پہچانتے ہیں؟ بڑے بھائی کا کرتا، چھوٹے بھائی کا پاجامہ، پہچانتے ہیں؟ نام نہیں لوں گا، منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ بستر لوٹا اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں، پہچان گئے نا؟ اب دیوبندی وابی کہنے سے منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ وہ لوگ آیتیں پڑھتے ہیں من دون اللہ جن میں بیان ہوا مانا ہے اللہ کے سوا، تو وہ کہتے ہیں نبی بھی اللہ کے سوا، ولی بھی اللہ کے سوا، کیونکہ مانا ہے اللہ کے سوا، مگر مراد کون ہے؟ برائے مہربانی یہ ادھر آنا جانا نہیں رکھیں۔ مانا ہے اللہ کے سوا، وہ کہتے ہیں نبی بھی اللہ کے سوا، ولی بھی اللہ کے سوا۔ معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جملہ درست، مگر مراد کون ہے وہ مراد نہیں جانتے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آیتیں پڑھتے ہیں وہ اور مراد لیتے ہیں غلط۔ یہ مراد آپ کو آج سمجھانی ہے۔ من دون اللہ سے مراد ہے بت۔ کون مراد ہے؟ اونچی، یاد رہے گا، لفظ قرآن کے ہیں من دون اللہ۔ مراد کون ہے؟ وہ لیتے ہیں مراد نبیوں کو، ولیوں کو، جبکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مراد کون ہے؟ بت۔ آئیے میں قرآن سے اس کا ثبوت دوں کہ من دون اللہ سے مراد کون ہے۔ قرآن کھولیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کے پیارے گہرے دوست۔ جس قوم میں آنکھ کھولی وہ قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ کس کی پوجا؟ بتوں کی۔ بت لکڑی کا ہو، لوہے کا ہو، مٹی کا ہو، تانبے کا ہو، پیتل کا ہو، سونے کا ہو، چاندی کا ہو، جانور کی شکل کا ہو، انسان کی شکل کا ہو، دیوی بنائی ہو، دیوتا بنایا ہو، یہ سب کیا ہیں؟ اونچی بت۔ ان لوگوں کے ہاں رواج تھا امیروں کا خدا اور غریبوں کا خدا، امیروں کا خدا بھی امیر اور غریبوں کا خدا بھی غریب۔ غریب بیچارہ مٹی کا بنا لیتا تھا، امیر چاندی کا، سونے کا، پیتل کا، کسی اور چیز کا بنا لیتا تھا۔ رواج تو ان کے ہاں بہت عجیب قسم کے تھے، سفر کا خدا اور گھر کا خدا۔ سفر میں جانا ہوتا تھا، ستو کا، چینی کا، گڑ کا بھی خدا بنا لیتے تھے، اور رستے میں جب بھوک پیاس لگتی تھی خدا کو پانی میں گھول کے پی بھی جاتے تھے۔ مذاق نہیں کر رہا ہوں، واقعات انہی کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ اپنے خدا سے کیا سلوک کرتے تھے وہ بھی آپ کو میں جھلکی دکھا رہا ہوں۔ آٹے کا خدا بنایا، اسی کو توڑا، میٹھا میٹھا ڈال کے کھا گئے۔ ان کا یہی رواج تھا۔ حضرت ابراہیم نے اس قوم میں آنکھ کھولی، ان لوگوں کے درمیان پیدا ہوئے، کسی نبی کے سگے ماں باپ ہرگز مشرک۔ اونچی، بہت اہم مسئلہ ہے۔ میں اور آپ 4 پیسے کا دودھ کسی گندے برتن میں نہیں ڈالتے، اللہ اپنا نور کسی پلید میں کیسے ڈال سکتا ہے؟
میرا دل نہیں چاہتا تھا مگر مجھے یہ مسئلہ کرنا پڑے گا. آج پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسے لوگ ہو گئے جنہوں نے ہمارے نبی پاک کے ماں باپ کو مومن مسلمان ماننے سے انکار کیا. سب کہیں معاذ اللہ، اور اپنے آپ کو وہ لوگ علامہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہنا چاہتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے، زبان کو لگام دینی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین مومن کون؟ اونچی. کسی بھی نبی کے والدین، ایک ہوتا ہے ماں باپ، ماں کسی عورت کو کہہ سکتے ہیں، باپ کسی شخص کو کہہ سکتے ہیں، مگر والدین سگے ماں باپ جنہوں نے جنا وہ ہرگز کسی نبی کے والدین ہرگز مشرک نہیں. اس قوم میں آنکھ کھولی، اس علاقے کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہوئے. لوگوں نے کہا مورتی کے آگے جھکو، انہوں نے کہا میں جھکتا. کیوں کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبی پیدا ہو کر نہیں بنتا. نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. وہ کب سے نبی ہیں یہ رب جانے، کب سے ہیں یہ رب جانے، مگر اعلان نبوت کا دیر سے کرتے ہیں. نبی پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہو کر نبی بنتے نہیں. اللہ کو جاننے والے ہوتے ہیں. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا نبی اس سے معصوم ہوتا ہے. وہ گناہ ہرگز کر سکتے نہیں. جوان ہو گئے، 14-15 سال کی عمر. قوم نے کہا ان مورتیوں کے آگے جھکو. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. حضرت ابراہیم نے کہا یہ کون سی مورتیاں، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کے آگے مجاور بن کے بیٹھے ہو؟ یہ کیا چیز ہے مورتیاں؟ وہ کہنے لگے اے ابراہیم تو ان کو نہیں جانتا، یہ بڑے طاقت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں. یہ مورتیاں جن کو تو کہہ رہا ہے نا، ان کی شان بہت ہے، ان کی قوت بہت ہے. ان کی قوت اتنی کہ ان کی طرف کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے اس کی آنکھیں پھوڑ دے. کیا ان کا کلاڑا چلا، بت ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتے گئے. جو سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، جو سائز میں سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا. اس کے کندھے پہ رکھا کلاڑا اور واپس آ گئے. قوم شام کو واپس آئی. لوگوں نے کہا گھروں میں جانے سے پہلے ذرا خداؤں کو سلام کر لیں جن کی وجہ سے عید ملی ہے، کیونکہ وہ تو انہی کو سمجھتے تھے. وہ لوگ جب پہنچے بت خانے میں تو حالت یہ تھی کہ بندوں کو خداؤں پر ترس آ رہا تھا. بندوں کو کس پر ترس آ رہا تھا؟ کوئی کہنے لگا میرے خدا کی تو ٹانگ نہیں ہے. دوسرا کہنے لگا ٹانگ کو کیا کروں، میرے خدا کا ہاتھ نہیں ہے. تیسرا کہنے لگا میرا خدا ہی نہیں ہے. چورا چورا ہو گیا. ان کا کیا عقیدہ تھا کہ ان کی طرف کوئی غلط نگاہ سے دیکھے تو آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں، کوئی غلط نیت سے ہاتھ اٹھائے ہاتھ توڑ دیتے. حالت یہ خود چورا چورا ہو گئے اور کچھ ہوا نہیں. کہنے لگے یہ کام کس کا ہو سکتا ہے. انہوں نے اقوام متحدہ سے کوئی تحقیقاتی کمیشن نہیں منگوایا. کہنے لگے سوچو آپس میں بیٹھ کے. میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں، کسی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں. سوچو یہ کام کس کا ہو سکتا ہے. سارے کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. قرآن میں اللہ بیان فرما رہا ہے. وہ کہنے لگے ہم نے تو اتنا ہی سنا ہے، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، ہم سارے نیاز مند ہیں، وہی ان کے خلاف باتیں کرتا ہے. فاتو، بلاؤ اس کو، لاؤ
علی اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ گواہ ہو جائیں. لاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نوجوان گھر میں بیٹھے، لوگ آئے جی آپ کو بلایا جا رہا ہے. اللہ نے پہلے فرما دیا میرے ولیوں کو کچھ خوف. آگے اکیلے سامنے. انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کوئی عربی جاننے والا ہو، آلہتنا کا لفظ ہے، یہ ہم جن کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہمارے معبود جن کو ہم عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، یہ ہمارے خدا، ان کا یہ حال تو نے کیا ہے؟ اے ابراہیم یہ تیرا کام ہے؟ پوچھا. حضرت ابراہیم نے کہا تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ان کی طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے تو آنکھ پھوڑ دیتے ہیں، کوئی ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ توڑ دیتے ہیں. کیسے ہو گیا یہ کہیں آپس میں ہی لڑنا پڑے ہو، چھوٹے بڑوں کی لڑائی نہ ہو گئی ہو. اور کلاڑا رکھا ہے بڑے پہ، جس سے ہتھیار برآمد ہو جرم اسی کا ثابت ہوتا ہے. اس بڑے کو غصہ آیا ہوگا، اس نے چھوٹوں کی پٹائی کر دی ہوگی، قوالی کر دی اس نے. انہوں نے کہا یہ تو ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ پوچھو ان سے. فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، پوچھ لو ان سے کہ اے ہمارے خداؤ تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں. لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ. وہ کہنے لگے اے ابراہیم تو اچھی طرح جانتا ہے یہ بولتے نہیں. دھیان سے سن لیا. جتنے لوگ جمع ہو آپ سب نے پورا واقعہ سنا. ذکر کن کا ہے؟ بتوں کا. ذکر کن کا ہے؟ مجھے سب کی آواز چاہیے. جس کو شک ہے وہ ہاتھ اٹھائے. اس کا مطلب آپ سب کو یقین ہے. آپ دھیان سے سن رہے ہیں، قرآن بیان کر رہا ہوں. وہ لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، وہ ان کے خدا تھے، ذکر ان کا ہو رہا ہے. اب جب حضرت ابراہیم نے کہا پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے کہا اے ابراہیم تو اچھی طرح جانتا ہے یہ بولتے. اب قرآن سنیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ افتعبدون من دون اللہ، من دون اللہ کے لفظ جس کے لیے پورا واقعہ سنایا. افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ. اس آیت میں 2 مرتبہ من دون اللہ کے الفاظ آئے. کتنی مرتبہ؟ یہ جن من دون اللہ کی پوجا کرتے ہو، افتعبدون عبادت کرتے ہو، من دون اللہ مراد کون ہے؟ سب کی آواز. لفظ من دون اللہ ہے مگر مراد کون ہے؟ بت. ان من دون اللہ کی پوجا کرتے ہو، یہ بتوں کی پوجا کرتے ہو، یہ کسی کو نفع اور نقصان دے سکتے نہیں. اف لکم، افسوس تم پر اور تمہارے ان من دون اللہ پر. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو افسوس تم پر اور تمہارے ان بتوں پر. عقل والے ہو تو پہچانو، اپنے ہاتھ سے بت تراشے ہیں. تم تو کہتے تھے یہ آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں، یہ ہاتھ توڑ دیتے ہیں، یہاں ان کا کوئی چورا چورا کر گیا، یہ کچھ نہ کر سکے. ارے سنو، ساری دنیا کے بت مل کر مکھی نہیں بنا سکتے. ان پر مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتے، اور تم ان کی پوجا کرتے ہو. عقل والے نہیں ہو. ان آیتوں سے کیا پتا چلا من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ آپ بدلیں گے تو نہیں؟ اونچی. من دون اللہ سے مراد کون ہوئے؟
ایک آیت اور سناؤں گا، ایٹم بم۔ اس کے بعد ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ جہنم کا ایندھن، دوزخ کی آگ کس سے لگائی جائے گی، اس کا بیان ہے، اور وہاں بھی ذکر من دون اللہ، وہاں بھی ذکر من دون اللہ ہے۔ وہ لوگ جو نبیوں ولیوں کو من دون اللہ والی آیتیں لگا کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، میں ان کو یہ اس لیے سنا رہا ہوں، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ یہاں جتنے حافظ بیٹھے ان سے پوچھ لو یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تم اور تمہارے من دون اللہ جہنم کا ایندھن ہے۔ کیا ہے؟ جہنم کا۔ حیدرآباد کے مسلمانوں بتاؤ، کیا نبیوں ولیوں کو معاذ اللہ جہنم کا ایندھن کہنا درست ہوگا؟ نبی ولی تو مجھے اور آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے، ان کو جو لوگ جہنم کا ایندھن شمار کریں، کیا وہ لوگ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا ان کی اپنی نماز ہوگی؟ کیا ان کی اذان ہوگی؟ تو ان کے پیچھے کسی اور کی کہاں سے ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں مولوی لڑاتے ہیں، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ نام میرا کوکب نورانی اکاڑوی ہے، سب جانتے ہیں یہ۔ میرے والد صاحب کا نام حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمت اللہ علیہ۔ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اس آیت کا جواب دیں اگر وہ دے سکتے ہیں۔ اگر من دون اللہ سے مراد نبی ولی تو تم ان کو جہنم کا ایندھن کہنا چاہتے ہو؟ پتہ کیا چلا من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ اونچی۔ آؤ اب بخاری، جس کو قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب کہا جاتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا قول امام بخاری لکھتے ہیں کہ امت میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو کافروں بتوں والی آیتیں مسلمانوں پہ لگاتے ہیں۔ یہ آج کی پیداوار نہیں، یہ پرانا سلسلہ ہے۔ آیتیں اتری ہیں کافروں کے بارے میں، آیتیں اتری ہیں بتوں کے بارے میں، یہ لگاتے ہیں نبیوں ولیوں پر، گلی گلی کہتے ہیں دیکھو قرآن میں ہے من دون اللہ کوئی نفع نہیں دے سکتے، من دون اللہ کوئی نقصان نہیں دے سکتے، تو من دون اللہ سے مراد اللہ کے سوا، نبی بھی اللہ کے سوا، ولی بھی اللہ کے سوا، کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ تو میرا ایک سوال یاد کر لیں، بچے بوڑھے جوان مرد عورت سب یاد کر لیں، یہ جب آپ کے پاس آئیں تو یہ کائے کے لیے آتے ہیں؟ تبلیغ کے لیے۔ کائے کے لیے آتے ہیں؟ نام تبلیغ ہے، اصل تکلیف کے لیے آتے ہیں۔ نام تبلیغ ہے۔ یہ ٹیجیز کیا کہنے آتے ہیں؟ جی ہم آپ کو بتانے آئے ہیں من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس بتانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو نفع پہنچانا یا نقصان؟ ان کے نظر میں نفع پہنچانا، آپ کی نظر میں وہ تو اسی لیے آتے ہیں نا کہ آپ کو نفع پہنچائیں، قرآن سنائیں۔ ان سے کہنا تمہارا عقیدہ ہے کہ من دون اللہ سے مراد ہے اللہ کے سوا، اور اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان دے سکتا نہیں، تو تم کائے کے لیے آئے ہو؟ اگر کہیں نفع دینے آئے تو وہ بھی اللہ دیتا ہے، اور اگر کہیں گے نقصان دینے آئے تو مار کھائیں گے، اور اگر یہ کہیں کہ نہیں نہ نفع دینے نہ نقصان تو کہو پھر فضول کام کا فائدہ۔ اسی لیے میں ان سے کہتا ہوں اکاڑوی کو چھیڑا نہ کرو، ورنہ ہم چھوڑیں گے۔ تم نے بتوں والی آیتیں جن میں بتوں کے بارے میں ذکر نبیوں ولیوں پر لگایا، تم قرآن نہیں پڑھتے۔ واقعہ آپ نے 50 مرتبہ سنا ہے، مگر آج پھر سنیں، ایمان تازہ کریں۔ قرآن نے بتا دیا من دون اللہ سے مراد بت، اور بت کچھ کر سکتے نہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ اونچی۔ ایک سوال اور، آپ جتنے ہیں انسان ہیں نا،
لوگوں کو شبہ ہے، جواب نہیں دے رہے. اچھا کچھ بولیں، کچھ ابھی تک اپنے آپ کو ٹٹول رہے ہیں. آپ کیا ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں ہو پتھر یا ہو لوہا، چلائیں کسی پہ نقصان ہوگا یا نہیں؟ اونچی قرآن کی آیت سنیے. اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے اتارا لوہے کو، اس میں بہت سختی ہے اور لوگوں کے لیے نفع ہے. یہ لوہا من دون اللہ ہے یا نہیں؟ اللہ کے سوا ہے یا نہیں؟ اونچی اور اونچی. اللہ فرماتا ہے اس میں لوگوں کے لیے نفع ہے. اس لوہے میں اللہ نفع کا ذکر فرما رہا ہے. کشتیوں کا ذکر آیا والفلک التی تجری فی البحر، یہ جو کشتیوں میں سامان ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہو، بما ینفع الناس، اس میں لوگوں کے لیے نفع ہے. کشتی بھی مخلوق، سمندر بھی مخلوق، لوہا بھی مخلوق، اس میں نفع ہے. تو یہ بھی اللہ کے سوا، نبی ولی بھی اللہ کے سوا. حیدرآباد والوں آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، لوہا کشتی بھی مخلوق، نبی ولی بھی مخلوق، یہ ادنا مخلوق ہے. جب ان ادنا میں نفع ہے تو جو اعلیٰ ہے ان میں کتنا نفع ہوگا. سنیں، جو لوگ حدیث شریف سنتے اور پڑھتے ہیں، یہ حدیث اکثر کو سننے کو ملی ہوگی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، خیر الناس من ينفع الناس، بہتر لوگ وہ ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. وہ تو فرما رہے ہیں بہترین لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں کو نفع دیں، اور یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نفع دیتا. اونچی. آپ جب بیمار پڑتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کیا دیتا ہے؟ دوا. دوا سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ فائدہ، نفع، شفا. وہ دوا شفا دے رہی ہے یا اللہ؟ اونچی. اللہ. دوا بھی من دون اللہ ہے یا نہیں؟ اونچی. اگر اللہ کے سوا ماننا ہے نا تو دوا کیا ہے؟ اللہ کے سوا. ڈاکٹر کون ہے؟ من دون اللہ. وہ بھی اللہ کے سوا ہے یا نہیں؟ تو پھر اس کے پاس کیوں گئے؟ سوال ہے میرا، کیوں گئے؟ شفا دوا میں رکھنے والا اللہ. دوا بھی شفا خود نہیں دیتی، شفا اللہ دیتا ہے. مگر وہ دوا اور ڈاکٹر ذریعہ بنے یا نہیں بنے؟ اونچی. تو ہم نے اگر نبی ولی کو ذریعہ وسیلہ مان لیا تو ہرگز غلط نہیں. تمہاری دوا میں دھوکہ ہو سکتا ہے، نبی ولی میں دھوکہ نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں مثالیں دے رہا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. یہ کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا. میں صرف نفع والی آیتیں ہی قرآن سامنے رکھ کے پڑھوں صبح فجر ہو جائے. قرآن میں کتنی آیتوں میں نفع کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا کچھ بنایا، جن بنائے وہ کیا کچھ کرتے تھے، پورا اٹھا کے پڑھو. میری ابھی ایک نئی کتاب آئی ہے، رضا کی زباں تمہارے لیے. وہ ایک ہی ادارے نے چھاپی، مارکیٹ میں آ جائے گی، پڑھ لینا. میں نے اس میں یہ ساری آیتیں لکھ دی ہیں، اور ان سب کی تفسیر اپنی طرف سے نہیں لکھی، ان کی طرف سے لکھی ہے جو انکار کرتے ہیں. ان کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ ایک ایک چیز نفع دے رہی ہے.
من دون اللہ، بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں پر چسپاں کرنے والوں، آؤ اب دوسرا واقعہ، یہ قرآن سے کئی مرتبہ آپ نے سنایا، آج پھر سنو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے روئے زمین کی حکومت دے دی پوری دنیا میں۔ اس وقت وہ اکیلے بادشاہ تھے، کوئی اور، اگر اس وقت 40 ملک گنو تو 40 ملکوں کے اکیلے بادشاہ، 30 گنو تو آج تو 250 ملک ہے نا دنیا میں، اس وقت وہ اکیلے پوری دنیا کے اکیلے بادشاہ۔ ہوا ان کے تابع تھی، جن ان کے تابع، جدھر ہوا کو حکم دیتے چل وہ چلتی، تیز کہتے تیز چلتی، آہستہ آہستہ کہتے آہستہ چلتی۔ اللہ نے ان کو بادشاہی عطا فرمائی۔ یہاں شاید کسی کے ذہن میں آئے گا کہ ہمارے نبی کو تو ایسی نہیں ملی، شاید کسی کے ذہن میں آئے، اس کا جواب دے دوں۔ حضرت سلیمان نے تو مانگی، یا اللہ مجھے دے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے خود فرمایا، محبوب نبی بادشاہ بننا چاہتے ہو یا نبی بندہ بننا چاہتے ہو؟ خود پوچھا، ادھر وہ مانگ رہے ہیں، ادھر پوچھا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، یا اللہ میں نبی بندہ بننا چاہتا ہوں، نبی بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ میرے نبی کے بارے میں ہر کوئی جانتا، ہم بھی پورا نہیں جانتے، اور یہ تو بالکل نہیں جانتے کیونکہ مانتے نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے کلمہ پڑھتے ہیں تو لفظ نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا، نبی کے لیے غیب کا علم مانتے ہیں یہ لوگ، تو جب نبی کو نبی نہیں مانتے تو ماننے والے کدھر سے ہوئے؟ یہ تو ہم سنی ہیں جو صبح و شام دن رات کہتے پھرتے ہیں، سب سے اولا اعلیٰ، جو مانتا ہے صرف وہ کہے، دوسرا نہ کہے، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی جیسا کوئی بھی ہو سکتا بھی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت مانگی، اللہ نے دے دی۔ پرندوں پر بھی حکومت، جانوروں پر بھی حکومت۔ ایک پرندہ جس کا نام ہدہد، سائز میں کوے کے برابر، مگر کوا کالا ہوتا ہے، اس کا رنگ چمکتا ہوا نیلا سا ہوتا ہے، بڑا چمکدار، اس کے سر پر تاج بھی ہوتا ہے۔ ہدہد پرندہ غائب، قرآن میں پورا واقعہ ہے۔ فرمائیے ہدہد کہاں غائب ہے؟ کچھ دیر کے بعد وہ آیا، آ کر اس نے خبر دی میں ایک ایسے علاقے سے گزرا جہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور ان پر حکمران ایک عورت ہے، عورت۔ مفسرین نے اس کا نام بلقیس لکھا ہے، ملکہ سبا، سبا اس کی سلطنت کا نام۔ حضرت سلیمان کو ہدہد نے لا کر خبر دی، میں ایک علاقے سے گزرا، اس علاقے کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، یسجدون للشمس، قرآن میں ہے، عورت حکمران ہے۔ حضرت سلیمان نے خط لکھا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، بس اتنا سا خط۔ اللہ کے بندے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان نہایت رحم والا، مجھ پر بڑائی نہ چاہ، آ کر میری فرما بردار بن جا۔ یہ آیتیں یاد کر لو گے؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، یاد رہ جائیں گی؟ کون سے پارے میں؟ 19ویں پارے میں ہے، ڈھونڈ لینا، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں یاد کر لو؟
اور کسی بھی سخت سے سخت حاکم کے سامنے جا کے پڑھ لو، وہ آپ پہ سختی نہیں کرے گا. نسخہ بتا رہا ہوں، یاد کر کے نا پڑھ لینا اس کے سامنے جا کر. جاتے ہوئے جب جا رہے تو یہ آیتیں پڑھ کے اس کے سامنے کھڑے ہو جانا، آپ پہ سختی نہیں کرے گا بشرطے کہ ایمان ہو. یہ خط لکھ کے بھیجا، اس حدود کو دیا، جا تو جا کے دیا. وہ حدود خط لے کے گیا، جا کے اس ملکہ کے سرانے رکھا. اس نے خط پڑھا، اس نے میٹنگ بلائی اپنے جناب کابینہ کی، وزیروں کی. وزیر بھی تھے، نجومی بھی تھے، فوجی بھی تھے، سب کو کیا کرنا چاہیے، یہ خط آیا ہے. فوجیوں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم لڑیں گے. عورت بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہم ان سے لڑ سکتے. ان کا کیسے پتا چلے سچے نبی ہیں؟ اس نے کہا میں ان سے کرتی ہوں کچھ سوال. کیا کرتی ہوں؟ اونچی نہیں سمجھے بات کو. میں کرتی ہوں سوال، اگر انہوں نے جواب دے دیے تو وہ واقعی اللہ کے نبی. اس عورت نے بھی مانا کہ نبی جیسا عالم کوئی اور نہیں ہوتا. کچھ سوال ایسے ہیں جن کے جواب صرف نبی دے سکتا ہے، کوئی اور. عورت کافر ہے، وہ مان رہی ہے نبی عالم ہوتا ہے. اور آج کے لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. بولو کافروں سے گئے گزرے ہیں یا نہیں ہیں؟ جو نبی کو بے علم کہے خود بے علم ہے، وہ کچھ نہیں جانتا. اس نے سوال کیے، سوال کتابوں میں لکھے ہیں، واللہ عالم وہی سوال ہیں یا لوگوں نے بنا لیے. اصل سوال مجھے معلوم نہیں. کتابوں میں ویسے سوال لکھے ہیں، 3 سوال اس نے کیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیے، اس نے تسلی کر لی. اس نے جواب بھیجا میں آپ کی فرما بردار بننے کے لیے آ رہی ہوں. وہ عورت اپنے محل سے روانہ ہو چکی. ملکہ سبا بلقیس روانہ. کتنا فاصلہ ہے جہاں حضرت سلیمان ایک طرف کا راستہ، آنا جانا 2 مہینے. بڑے سمجھدار، آپ نے آسان کر دیا کہ مجھے بار بار نہیں کہنا پڑے گا. آنا جانا 2 مہینے کا. وہ روانہ ہو چکی. قرآن میں ہے اللہ تعالی کہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے. یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. اے میرے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ کا تخت، اللہ نے اس کو عرش کہا، اس کا تخت اس کے یہاں آ کر مسلمان ہونے سے پہلے میرے پاس لائے. آپ نے آیت سنی؟ پوچھ رہا ہوں. وہ عورت روانہ ہو چکی، آنے جانے کا راستہ. حضرت سلیمان کہہ رہے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت، اس کا عرش تم میں سے کون ہے جو میرے پاس لائے. یہاں سے کوئی روانہ ہو، وہاں پہنچے 1 مہینہ لگے گا. تخت اٹھا کے پھر چلے گا 2 مہینہ. اور وہ روانہ ہو چکی، 1 دن ہوا یا 2 دن ہوئے، وہ تو سفر طے کر چکی ہے. 28 دن باقی ہیں، آ جائے گی. یہاں سے کوئی جائے گا پھر آئے گا، 2 مہینے لگیں گے. اور حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت کون میرے پاس لاتا ہے. قرآن سے پتا چلا دیر سے ہونے والا کام جلدی ہو سکتا. اونچی تو دیر سے ہونے والا کام جلدی ہو جائے، نفع ہوگا یا نہیں؟ اونچی نفع ہوگا. سنتے جائیں، فیصلہ بھی نہ کرنا، سن لو واقعہ پورا. درباری بیٹھے، قال عفریت من الجن. ایک دیو ہے کل بڑا بھاری برکم ہیوی ویٹ جن بولا. عفریت طاقتور جن. آنا، میں، آنا کے معنی میں، آئی مائی سیلف، صیغہ واحد متکلم، میں اکیلا.
میں لاتا ہوں انا آتی کبھی، اس تخت کو آپ کے پاس میں لاتا ہوں. کتنی دیر میں؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے. آپ کے دفتر کا ٹائم، آج کے دفتر کا ٹائم ختم نہیں ہوگا. آپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے، میں لے آؤں گا. میں اونچی. کون؟ جن بولا. کون بولا؟ یہاں ذرا ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو. لطیفے سے مراد ہنسنے والی بات نہیں ہے، نازک بات. اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب جن قابو کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تو وظیفہ بتائیں. جن قابو کرنا ہے. ایسی کوشش کبھی نہ کیا کرو. ایسی کوشش، اللہ نے تمہاری شان زیادہ بنائی ہے. تمہاری شان ہے. جن قابو کرنا وہ بنے آگ سے. جو جن قابو کرے گا اندر آگ بھر جائے گی. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جن آپ کو کوئی بینک لوٹ کے لگ دے گا تو یہ سب آپ کا خیال ہے. اگر یہی کام ہوتا نا تو سارے لوگ جن قابو کرنے میں لگے ہوتے. وہ ایسا کوئی کام کر سکتا؟ ہاں. جہاں بیٹھا ہو آپ کہیں گے کہ یار وہ اوپر کی منزل میں کچھ رکھا تو وہ یہیں سے ہاتھ بڑھا کے چیز پکڑا دے گا، اتنا کر دے گا. اس کو وہاں جا کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں، وہ یہیں سے ہاتھ بڑھا دے گا تو اتنا لمبا ہاتھ کر دے گا. یہ کر سکتا ہے وہ. مگر آپ سمجھیں کہ دولت لا دے گا، یہ کر دے گا، ایسی کوئی چیز جن کرتے. جتنی کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ جناب، ویسے آپ کو لطیفہ جو سنانا ہے وہ یہ کہ ایک آدمی کو ایک بوتل مل گئی. بوتل کا ڈھکن کھولا تو اس میں سے جن نکل آیا. بوتل کا جن مشہور ہے. اس نے نکل کے کہا حکم میرے آقا، کیا حکم ہے؟ بندے نے کہا یار جن ہاتھ لگا کوئی کام کرنا چاہیے. تو وہ اتفاق سے پنجاب کا رہنے والا تھا. کہنے کا لاہور سے لندن تک بادلوں پہ سڑک بنا دو. ایسے سارے ماشاء لاہور سے لندن تک بادلوں پہ سڑک بنا دو. جن نے کہا بڑا مشکل کام ہے، کوئی آسان کام بتا دو. تو اس نے کہا دوسرا کام ہے کہ میری بیوی میری غلام ہو جائے، میرا کہنا ماننے لگ جائے. جن نے کہا سڑک ایک طرفہ بناؤں یا دو طرفہ؟ سمجھ آ گئی ہے بات؟ سڑک پھر آسان کام ہے، بیوی قابو. خیر یہ تو لطیفے کی بات تھی. تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں نا جن پتہ نہیں یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، ایسی بات نہیں. جن میں بڑی طاقت، دھوئیں سے بنے ہیں یہ لوگ. یہ جلدی کام کر لیتے ہیں لیکن بینک لوٹنے کا یا دولت لانے کا کام یہ دماغ سے خناس نکالتے ہیں. اس نے کہا میں لاؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں قوت والا ہوں اور امانت دار ہوں. اس میں سے کچھ نکال کے وہاں سے کچھ جیب میں نہیں ڈال لوں گا، پورا پورا سالم آپ کے پاس لاؤں گا. اب یہاں علماء بیٹھے، ان سے پوچھو تفسیروں میں وہ تخت تھا کیسا. اس عورت کا تخت 70 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا. اس زمانے میں میٹر نہیں نکلے تھے، ورنہ اب میٹروں میں بھی پیمائش ہو سکتی ہے. 70 گز کے فٹ بنائے تو 120 فٹ بن گئے. 40 گز کے فٹ بنائے تو نہیں، وہ 210 بنے. 70 گز کے 210 اور چوڑائی 120 فٹ. 120 فٹ چوڑائی اور 210 فٹ لمبائی. اور وہ یہ جس طرح کا اسٹیج یہاں حیدرآباد میں بنا ہوا لکڑی لوہے کا نہیں، اس کی جو ٹانگیں تھیں لوہے کی وہ زمین میں گڑی ہوئی تھیں. اوپر کرسیاں بچھی تھیں، کرسیوں میں سونا لگا تھا، چاندی لگی تھی، ہیرے لگے تھے. 500 آدمی مل کے ہلا نہیں سکتا تھا اس تخت کو. اتنا بڑا، اتنا وزنی، اتنا قیمتی تخت تھا اور اتنی دور رکھا تھا. جن نے کہا میں آج کے آج لے آؤں گا. دفتروں کا ٹائم جیسے 8 سے 4، 9 سے 5. اب نئے ٹائم میں مجھے نہیں پتا کیونکہ اس گورنمنٹ نے ابھی تک گھڑی آگے کی اور کچھ آگے نہیں کیا، تو مجھے نہیں پتا کہ ٹائم کے ان کے دفتر کا ٹائم تھا. جیسے سمجھیں کہ صبح سے لے کے دوپہر تک. اس نے کہا آج کے آج لے آؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اور کوئی ہے اس سے بھی جلدی لانے والا؟
یہ جو لوگ من دون اللہ کر رہے ہیں ان کو سنا رہا ہوں قرآن سے واقعہ. قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ بولا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. علم من الکتاب، من تبعیضیہ بعض کے لیے آتا ہے، یعنی پوری کتاب کا علم نہیں، کتاب کا کچھ علم تھا. کتاب کا اونچی، ذرا تھوڑا سا ساتھ دو میں جلدی ختم کر دوں گا. کتاب کا یہ مسئلہ ہے بہت اہم، کچھ علم تھا، پورا نہیں. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی تھا. مفسرین نے اس کا نام آصف بن برخیہ، اصل لفظ تو آصف ہے لیکن اردو میں اب آصف بولتے ہیں. آصف بن برخیہ، اس کو اسم اعظم یاد تھا، آپ کی امت کے اولیاء میں سے تھا. اس نے کہا انا آتی کا، میں لاؤں گا. جن بیان دے چکا ہے کہ آج کے آج لاؤں گا، جاؤں گا اور دفتر ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، اس سے پہلے میں لاؤں گا. کتنی دیر میں؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی صوفی کا کلام نہیں کہ آپ کہیں مستی کے عالم میں کہہ دیا ہوگا، ایسے ہی جوش میں کہہ دیا ہو، نہیں، قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے اس ولی نے کہا میں لاتا ہوں اتنا بڑا تخت، آنے جانے کا راستہ 2 مہینے کا، 500 آدمی مل کے ہلا رہا ہے، تخت ہلتا نہیں، میں اکیلا لے کر آؤں گا آپ کے پاس. کتنی دیر میں؟ اے میرے آقا آپ آنکھ نہیں جھپکیں گے میں لے آؤں گا. آپ آنکھ نہیں جھپکیں گے میں اونچی. آنکھ جھپک کے دیکھ لو، سیکنڈ بھی نہیں لگتا. ویسے آپ آنکھیں اسٹیئر کر لیں، گور کے دیکھ لیں، وہ اور بات ہے، ورنہ جھپکنے میں سیکنڈ لگتا. اس نے کہا آنکھ نہیں جھپکیں گے میں فرمایا لاؤ. اس نے کہا لیجیے، رکھا ہے. آپ نے فرمایا لاؤ. اس نے کہا لیجیے. قرآن ہے. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، حضرت سلیمان نے دیکھا تخت ان کے پاس رکھا ہوا تھا. قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، یہ میرے رب کے فضل میں سے کچھ ہے. تھوڑا سا فضل ہے یہ رب کا، جس پر فضل کبیر ہے اس کی شان کا اندازہ کر لینا. اب یہاں 3 باتیں. پہلی بات، وہ بولا جس کے پاس کتاب کا، میں نے لفظ یاد کرایا تھا، کچھ علم تھا. کتاب کا کچھ علم. 2 باتیں یہاں سے ثابت ہو گئیں. ایک تو یہ کہ علم کتابی ہو، علم ہو اور وہ بھی کتابی. جاہل ہرگز ولی. کتاب سے مراد قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. جس کو رب کے احکام معلوم نہیں وہ ہرگز ولی. اونچی جی ہماری نماز اندر ہو جاتی، پتہ نہیں کدھر ہو جاتی ہے. تمہاری نماز رکوع سجدے والی ہے، ہماری نماز ہار ہے. پتہ نہیں کہاں سے یہ شیطان اٹھ کے آ گئے. جو شریعت کا پابند نہیں وہ ہرگز ولی. آپ کہو گے جی مولانا صاحب پتہ نہیں ہے نہیں ہے، ہم کیوں ان کے خلاف بولے، ایسے ہی معلوم ہوا کچھ پکڑ ہو گئی. سنو، جو شریعت کا پابند نہیں ہے وہ بے دین ہے، وہ شیطان ہے. اس کو روپیہ دینا بھی گناہ ہے، وہ آپ کے حصے میں گناہ لکھا جائے گا. بھلے کسی مزار پہ بیٹھے ہوں، بھنگ پی رہے ہوں، چرس پی رہے ہوں، گھوڑ کے، نہ دھوکہ نہ غم، کمائے گی دنیا، کھائیں گے ہم دم مسکل. حاجی گلشن صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے انہوں نے، انشاءاللہ سارے دربار حیدرآباد کے صاف کرانے ہیں ان سے. اور آپ سب نے مدد کرنی ہے حاجی صاحب کی. یہ نہیں کہ حاجی صاحب کو آگے کر کے خود آپ جا کے ربڑی کھا رہے ہو.
سب مل کے مزاروں کو صاف کرانا ہے. یہ دشمنوں نے بٹھائے ہیں جتنے نشہ کرنے والے ہیں. ان لوگوں کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کتاب کا علم ہونا چاہیے. اور جو وہ عالم نہیں ہے وہ ہرگز ولی. آپ کہتے ہو جی پیر اور ہیں مولوی اور ہیں. پیر مولوی کا شاگرد ہوگا، مولوی پیر کا مرید ہوگا، دونوں کام ڈیوٹیاں الگ. جس طرح ہوتا ہے نا شعبے ہوتے ہیں، سی آئی ڈی بھی پولیس ہے، دوسری پولیس بھی ہے، محکمے الگ الگ ہے، بات ایک ہی ہے، ڈیوٹیاں الگ الگ ہیں. ایک پریکٹیکل کرواتے ہیں، ایک تھیوری پڑھاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئی جاہل ہرگز ولی ہوتا نہیں. اور یہ علم قرآن فرماتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تم اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا. اور علم کیسے مل جاتا ہے؟ حضرت میرا بھیک شاہ صاحب، گیان لہر کے نام سے ان کی کتاب ہے. بڑے بڑے لوگ ان کے شعر نہیں سمجھ پاتے. برائے مہربانی سائلنٹ کر لیں جن کے پاس بھی فون ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت سید ہے، نام محمد سعید ہے. میرا بھیک شاہ صاحب قادری سلسلے چشتی سلسلے کے بڑے مشہور بزرگ ہیں. ان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا ابو المعالی قادری رحمت اللہ علیہ، ٹھسکا انڈیا کا علاقہ، ٹھسکا کے رہنے والے تھے. بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. بات آ گئی ہے، چلو سنا دیتا ہوں کیسے ولی بن گئے. چھوٹے سے بچے تھے، چھوٹے سے بچے. اس زمانے میں گاؤں میں کسی بستی میں کوئی اللہ کا ولی آتا تھا، گھر والے چھتوں سے نیچے آ جاتے تھے. اللہ کا ولی گزر رہا ہے، ہم اوپر نہیں رہیں گے، نیچے کھڑے ہو کے زیارت کریں گے. عورتیں مرد بھی سب نیچے پردے میں کھڑے ہو کے زیارت کرتے تھے. گزرتے تھے. اللہ والے کو ایک نظر دیکھنا کوئی معمولی بات ہے؟ جس نظر نے کوئی، میرے حضرت فرماتے تھے، میرے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا غلام علی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، منظارا مغفورن سارا مغفورن. یہ بات دل میں اتار لو. وہ کہتے تھے جس نے کسی بخشے ہوئے کو دیکھ لیا وہ بھی بخشا گیا. اللہ یا رسول اللہ. حضرت صاحب آئے، حضرت سیدنا ابو المعالی شاہ ابو المعالی قادری بستی میں آئے. میرا بھیک شاہ صاحب کی ماں نے بچے کو تیار کیا، سبق پڑھایا کہ جب پیر صاحب آئیں گے جا کے کہنا سلام. بچے تھے نا چھوٹے. کہنا پیر جی مجھے مرید بناتے جاؤ، پیر جی مجھے. بچے کو یاد کرا دیا. میں بتاؤں گی کون ہے. جہاں سلام کہنا اور کہنا پیر جی مجھے. جملہ دوہرا دیں. ماں نے یاد کرا دیا. حضرت صاحب جب اس گلی میں آئے، ماں بچے کو لیے کڑی. ماں نے کہا دیکھو وہ جو درمیان میں بزرگ ہے روشن چہرے والے، وہ پیر صاحب ہیں. جاؤ ان کو سلام کرو اور کہو پیر جی مجھے مرید بناتے جاؤ. بچہ آگے ہوا. حضرت کو دیکھ کے بچے پہ روب طاری ہو گیا. بچے تھے نا، چھوٹی سی عمر، روب طاری ہو گیا. بزرگوں کو دیکھ کے ذرا بچہ گھبرا سا گیا. سلام کا اشارہ کرتے کرتے منہ سے جملہ الٹ نکل گیا. کہنا کیا تھا؟ پیر جی مجھے مرید بناتے جاؤ. منہ سے نکلا مرید جی مجھے پیر بناتے جاؤ. منہ سے جملہ الٹا نکل گیا. حضرت صاحب کو پیار آ گیا، اٹھا کے سینے سے لگایا، فرمایا اللہ نے جو مجھے دیا میں نے تجھے دیا. وہ بزرگ میراں بھات اگم کی کہن سنن میں نہ، جو کہے سو نہ جانے، جو جانے سو کہے نہ. بڑی پیاری پیاری باتیں انہوں نے اپنے بولیوں میں سمجھائی ہے. میں نے بتانا یہ اللہ والے جاہل ہوتے. ابریز ایک کتاب کا نام ہے، الابریز، سونے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں. ابریز اس کا
ترجمہ ہوا عربی سے خزینہ معارف کے نام پر. حضرت سیدنا عبد العزیز دباغ رضی اللہ تعالی. دباغ یا دباغ کپڑوں کو رنگنے والے, رنگائی کا کام کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ رنگریز کہتے. کپڑے رنگتے تھے, دھونا کپڑے کو, رنگ چڑھانا اور پھر سکھانا. بظاہر امی تھے, کسی استاد سے پڑھے ہوئے نہیں, مگر اللہ نے ان کا سینہ علم کا خزینہ بنا دیا تھا. بڑا مشہور واقعہ, بادشاہ وقت نے دریا کے کنارے اپنا محل بنوایا. معمار جو بنانے والا ٹھیکیدار دوسری جگہ سے آیا, بڑے پیسے اس کو دیے گئے, اس نے جب دیوار بنائی ٹیڑھی بن گئی. دیوار جو اٹھائی وہ ٹیڑھی بن گئی. بادشاہ نے کہا میں نے اتنی دور سے تمہیں ٹیڑھی دیوار بنانے کے لیے بلایا, چھوڑو اس کو دوبارہ بناؤ. انہوں نے دوبارہ بنائی, نیچے سے سیدھی اٹھاتے اوپر جا کے وہ ٹیڑھی ہو گئی. پھر گھبرائے. بادشاہ نے تیسری مرتبہ کہا اب جو ہوگا نا تم سب کو مار دوں گا میں اگر ایسا ہوا. انہوں نے تیسری مرتبہ اٹھائی, پھر ٹیڑھی ہو گئی. ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم تو نہیں بچتے, پتہ نہیں ہم سے کہاں غلطی ہو جاتی ہے, ہم اٹھاتے سیدھی ہیں ہو جاتی ہے ٹیڑھی. حضرت صاحب وہاں دریا کے کنارے اپنے کپڑے رنگ کے نچوڑ رہے تھے. ایک شخص نے دیکھا بابا جی حضرت ہم بڑی مشکل میں, کیا ہو گیا؟ دیوار بناتے ہیں ٹیڑھی ہو جاتی ہے. بادشاہ نے کہا مار دوں گا. فرمایا کون سی دیوار؟ اس نے کہا وہ سامنے. حضرت کے ہاتھ میں ایک تھان تھا, نچوڑ رہے تھے. فرمایا دیوار دیکھو, ادھر نچوڑ رہے ہیں ادھر دیوار سیدھی ہو رہی ہے. فرمایا جب سیدھی ہو جائے بتا دینا. وہ ادھر کپڑا نچوڑ رہے ہیں ادھر بنی ہوئی دیوار سیدھی ہو رہی ہے. اور یہ اللہ والے اگر ٹیڑھی دیوار سیدھی کر سکتے ہیں تو کیا ٹیڑھے دل سیدھے نہیں کر سکتے؟ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کدھر نکل پڑا ہوں میں؟ موضوع کیا تھا اور میں کدھر نکل گیا؟ سورہ بقرہ پڑھی ہے آپ نے؟ پوچھ رہا ہوں. بقرہ کے معنی اونچی اور اونچی, گائے, کاؤ, بقرہ. کون سی گائے؟ یہ جو حیدرآباد میں چلتی پھرتی ہیں. واقعہ سنانا ہے آپ کو. ایک شخص بنی اسرائیل, پورے قرآن میں پڑھو نا سورہ بقرہ, کون سی گائے میں تفصیل میں نہیں مختصر کر کے سناتا ہوں. مولانا شریف صاحب سے کہہ دینا کسی دن آپ کو پورا سنا دیں گے. مختصر کر کے سناتا ہوں. اللہ والا ایک نیک آدمی, اس نے گائے کا بچہ لے کر جنگل میں چھوڑ دیا. کہاں چھوڑ دیا؟ یا اللہ جب میرا بچہ جوان ہو جائے اس کو یہ گائے مل جائے, میں نے تیرے حوالے کی. میں گائے کا بچہ چھوڑ رہا ہوں, ادھر گھر میں میرا بچہ ہے, جب وہ جوان ہو جائے اس کو یہ گائے مل جائے. اس کا انتقال ہو گیا. ادھر بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا. قتل کرنے والا جو تھا وہ رشتہ دار تھا. دولت کے چکر میں اپنے عزیز کو اس نے قتل کیا, لاش دوسرے علاقے میں پھینک دی. آپ کو پتا نا قاتل سمجھدار ہوتے ہیں تاکہ الزام ان پر نہ آئے, ان پر آ جائے جس نے کیا ہے. مثلا یہ کون سا علاقہ ہے؟ رحمان ٹاؤن میں کسی نے کیا ہو اور وہ جا کے باڈی چھوڑ آئے. کون سے آپ کا کون سا علاقہ ہے؟ پکا قلعہ میں چھوڑا ہے تاکہ الزام پکا قلعہ والوں پہ آئے, رحمان ٹاؤن پہ. چالاک ہوتے ہیں نا کچھ لوگ. اس نے اسی طرح قتل کیا, اپنی بستی سے جسم اٹھا کے دوسری جگہ چھوڑ دیا تاکہ الزام دوسرے علاقے والوں پر آئے. اور پھر خود ہی رونے پیٹنے لگ گیا, ہائے میرا بھائی, میں اکلوتا اس کا رشتہ دار, یہ مارا گیا. مارا خود تھا دولت کے چکر میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ. ادھر لوگوں میں جھگڑا ہو گیا, دونوں طرف کے لوگ جمع ہو گئے, کریں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا. میں تھوڑا کر کے سنا رہا ہوں, تفصیل میں نہیں جا رہا. بڑا لمبا بڑا پیارا واقعہ کہ جی فیصلہ کرا دیں ہمارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا. جواب ملا ان سے کہو ایک گائے ڈھونڈیں.
جس کا رنگ سنہرا ہو. گائے کا رنگ کیسا ہو؟ آج کل کیا کہتے ہیں؟ گولڈن. گولڈن کلر کی گائے ڈھونڈے, اس گائے کو ذبح کیا جائے, اس گائے کا کوئی ٹکڑا یہ جو شخص قتل ہوا ہے اس پر لگایا جائے, یہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا. قرآن میں واقعہ ہے. گئے بازار میں, گاہک خریدار آ گیا. کیوں بھائی گائے بیچتے ہو؟ جی بیچتے ہیں. کتنی قیمت؟ 3 دینار, مگر فیصلہ ماں کرے گی. انہوں نے خریداروں نے کہا ہم 6 دینار دینے کو تیار ہیں, ماں کو بیچ میں نہ لاؤ. آپ ہوتے تو کہتے لا بھائی ادھر لا. کون سی ماں اور کیسی ماں؟ سب سے بڑا روپیہ ہے, نہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر, سب سے بڑا پیسہ پیر. آج کل یہی ہوتا ہے نا, الا ماشاء اللہ. انہوں نے کہا جی ماں سے پوچھے بغیر نہیں ہوگا. گھر آ کے ماں کو بتایا, اماں ہم نے 3 دینار قیمت رکھی, وہ 6 دینے کو تیار تھے, کہہ رہے تھے ماں سے فیصلہ نہ کراؤ. ماں نے کہا بیٹا دوبارہ جاؤ بازار, اب اس کی قیمت رکھنا 6, مگر کہنا فیصلہ ماں کرے گی. بچے آئے, پھر خریدار آ گئے, کیا قیمت ہے؟ 6, فیصلہ ماں کرے گی. ان کا میں 12 دیتا ہوں, ماں سے فیصلہ نہ کراؤ. وہ پھر آئے, ماں کو بتایا. ماں نے کہا بچے یہ عام خریدار نہیں, یہ فرشتے ہیں. یہ کون ہیں؟ آپ پہچان لو گے, اللہ والے پہچان لیں. یہ فرشتے ہیں, ان سے پوچھنا ہم گائے بیچیں یا نہ بیچیں. بچے دوبارہ بازار میں آئے, وہی خریدار سامنے آ گئے. انہوں نے کہا ہماری ماں پوچھتی ہے بتاؤ ہم یہ بیچیں یا نہ بیچیں. انہوں نے کہا اس کو نہ بیچو, اللہ اس کے بدلے اتنا دے گا کہ تم اندازہ نہیں کر سکو گے. سنو, اس کی قیمت پتہ کتنی رکھنا. ان جو بھی خریدار آئے ان سے کہنا اس کی کھال کے برابر کھال میں پورا سونا بھر دو تو بیچیں گے. اتنا سونا ڈالو کہ اس کی ساری کھال میں آ جائے, اتنا سونا اس کی قیمت. گھر آ گئے, ادھر موسیٰ علیہ السلام کو وہی آ چکی کہ ایسی گائے ڈھونڈیں. اب وہ گائے کہاں ڈھونڈتے انہی کے گھر پہنچ گئے. جب ان کے گھر پہنچے, گائے مل گئی. نشانیاں جو گائے کی بتائی تھی وہ سامنے. کتنے میں دو گے؟ ان کا کھال سونا بھر کے دینی پڑے گی. کھال سونا بھر کے دینی پڑے گی. ان کا منظور ہے. گائے کو کیا گیا ذبح. گائے کو اونچی اور اونچی. سنا ہے اخباروں میں فتوے چھپ رہے ہیں گائے ذبح کرنا کھانا غیر اسلامی ہے. مجھے کسی نے دکھایا تھا. ہندوؤں کے یار دیکھو کیسے کیسے. یہ ہندو بھی بڑی عجیب قوم ہے. گائے کو تو ماں کہتی ہے, بیل کو باپ نہیں کہتی. ساری عمر گزر گئی, گو ماتا رے, بیل کو باپ بھی تو مانو. لاؤ جی ثبوت. یہ گائے ذبح کرنا گوشت کھانا غیر اسلامی. ثبوت موجود. مجھے آج ہی دکھایا کسی نے یہاں پہ. میں نے کہا لو جو میں اس طرح موضوع لایا نہیں, خود بخود آ گیا. بولو یہ لوگ مسلمان ہیں؟ اونچی اندازہ کر لو اس بات سے. گائے ذبح کی گئی, ان کو سونا بھر کے دے دیا. اللہ نے دیکھو ولی کے بچے کی کس طرح امداد کروائی. ادھر اس گائے کو جو ذبح ہو چکی, اس کا پاؤں اس قاتل, وہ جو شخص قاتل کے سامنے اس شخص پر مارا گیا, جو قتل ہوا تھا, جو شہید ہو گیا تھا, اس پر مارا گیا. وہ زندہ ہو گیا. زندہ ہو کر اس نے قاتل کا نام بتا دیا. میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے بتاتے تھے تم ولیوں کی بات کرتے ہو, اللہ نے ولی کی مردہ گائے میں یہ کمال رکھا ہے کہ اس کا پاؤں مردے پہ مارا جائے وہ زندہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جی نفع نہیں دے سکتے. ان لوگوں پر عجیب کیا کہوں میں ان کو, کھوپڑی خالی ہے نا ان کی.
سمجھ نہیں آتی ان کو. کہتے ہیں جی کوئی نفع نہیں دے سکتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی اتنا بڑا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لایا یا نہیں لایا؟ فرمایا لاؤ. اس نے کہا لیجیے رکھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میاں ہم نے تمہیں جاتے ہوئے دیکھا نہیں. تم گئے کب؟ وہ جو ملکہ آئی تھی محل میں 2-4 پولیس والے تو چھوڑ کے آئی ہوگی. تم نے دروازہ کیسے کھولا؟ اتنا بڑا تخت اکیلے تم نے اٹھایا کیسے؟ چلے کب؟ پہنچے کب؟ نہ جاتے دیکھا نہ آتے دیکھا. اگر یہ سارے سوال کرتے تو آج کوئی کہتا کہ نبی کو کرامت کی حقیقت نہیں معلوم. حضرت سلیمان نے بتا دیا. لوگوں دیکھ لو, آنے والی نسلوں دیکھ لو. تم کہتے ہو اللہ کے ولی کوئی دفع نہیں دے سکتے. یہ میری امت کا ولی ہے. 2 مہینے کے فاصلے پر رکھا ہوا اتنا بڑا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لایا ہے. تو میری امت سے زیادہ شان نبی آخر الزمان کی امت کی ہے. تو جب میری امت کا ولی اتنا بڑا کمال دکھا سکتا ہے تو پھر یاد کر لینا رسول پاک کی امت کے ولیوں کے سردار کی کتنی شان ہوگی. بولو ولی اللہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اونچی. قرآن میں اور بھی واقعات ہیں. ایک یہی واقعہ نہیں ہے, اور بھی واقعات ہیں. ولیوں کے واقعات موجود ہیں, پڑھو. حضرت خضر کا واقعہ موجود. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر ہو رہا ہے, واقعہ موجود. کتنے واقعات ہیں. پتہ کیا چلا؟ من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے. من دون اللہ سے مراد بت. اولیاء اللہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. بہت کچھ کر سکتے. کپڑا نچوڑ رہے ہیں, دیوار سیدھی ہو رہی ہے. دیوار نہیں. حضرت سیدنا ابو الحسن قیرقانی نقشبندی سلسلے کے مشہور بزرگ, حضرت سیدنا با یزید بسطامی کے خلیفہ, بڑی شان بڑا مقام. سلطان محمود غزنوی ان کا مرید. حضرت نے جبہ دیا اپنا. کیا دیا؟ جبہ. فرمایا یہ جبہ رکھ لو کبھی کام آئے گا. سلطان محمود نے 16 حملے کیے سومناتھ کے مندر پر, پتہ نہیں ہوئی. حضرت کا جبہ یاد آیا. جبہ نکال کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سر پہ رکھ کے دعا کی, اللہ نے فتح دے دی. حملہ کیا اللہ نے. حضرت صاحب خواب میں ملے. فرمایا سلطان تو نے میرے جبے کی قدر نہیں کی. تو نے جبہ سر پہ رکھ کے صرف اس مندر کے فتح ہونے کی دعا کی. اگر تو اس جبے کی برکت سے پورے ہندوستان کے مسلمان ہونے کی دعا کرتا, سارے مسلمان ہو جاتے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تھانوی صاحب کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لو. حضرت عمر آواز لگا رہے ہیں, ساریہ کو سن رہے ہیں. 4 چیزیں ہیں نا, آگ ہوا پانی مٹی, اس پہ حکومت کا ثبوت موجود ہے. من دون اللہ سے مراد ہے بت وہ کچھ کر سکتے. اونچی. اولیاء اللہ کر سکتے. جو مانتے ہیں وہ کہیں اولیاء اللہ کر سکتے. طاقت کس نے دی ہے کرنے کی؟ تو تھانوی صاحب نے قصص الاولیاء, جمال الاولیاء 2 کتابیں لکھی ہیں. میری کتاب مزارات و تبرکات اٹھا کے پڑھ لو کہ ولی اللہ کیا کچھ کر سکتے. تھانوی صاحب نے جو کچھ لکھا وہی پڑھ لو. یہ اللہ کے ولی ہیں. بخاری شریف اللہ کا فرمان. بخاری شریف میں اللہ کے فرمان کو کہتے ہیں حدیث قدسی. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا فرمان ہے. قرآن میں تو نہیں ہے, حدیث میں ہے, مگر کوئی اختلاف نہیں کسی بھی دنیا میں کسی فرقے کا, سب مانتے ہیں. اس حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرا پیارا بن جاتا ہے, جب نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میرا محبوب بن جاتا ہے, اللہ فرماتا ہے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے.
اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتا ہے۔ وہ خدا بندہ نہیں بنتا، بندہ خدا نہیں بنتا، خدا بندے میں گھس نہیں جاتا، بندہ بندہ ہی رہتا ہے، مگر آنکھ بندے کی ہوتی ہے، قوت خدا کی ہوتی ہے۔ پھر دور و قریب دیکھنا، سننا، تصرف کرنا، تصرف کے معنی روحانی قوت سے کسی کی حالت کو بدل دینا، پھر کچھ مشکل نہیں۔ حیدرآباد والوں کو شاید یہ بات میں نے سنائی تھی، علاؤ الدین خلجی نام سنا؟ خلجی حکمران، قطب مینار بنا ہوا دہلی میں، مسجد قوت الاسلام، لوگوں کو یاد بھی نہیں کتنی بڑی مسجد تھی۔ آپ کو قطب مینار اشوکا کی لاٹ تو یاد ہے، مگر یہ قطب مینار کس مسجد کا مینار ہے وہ مسجد یاد نہیں۔ مسجد قوت الاسلام آج بھی اس کے کھنڈر موجود ہیں، لیکن مسلمانوں کو یاد نہیں۔ اس کا محراب موجود، مسجد کا تمام چیزیں کھنڈر بنی ہوئی ہیں، سب گھوم رہے ہیں وہاں پہ۔ اسی مسجد کا ایک مینار ہے یہ قطب مینار، پڑوس میں حضرت قطب صاحب کا مزار بھی ہے۔ یہ قطب مینار 250 فٹ اونچا مینار، پتھر کا بنا ہوا۔ اس زمانے میں جس کو سخت سزا دی جاتی تھی وہ یہ کہ اوپر جا کر مینار پہ لے جاتے تھے، وہاں سے اس کو پھینک دیتے تھے۔ 1977 میں جب میں جوان تھا میں اس مینار پہ چڑھ بھی گیا تھا، فوٹو بھی میرے پاس موجود ہے اوپر چڑھے ہوئے۔ اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں۔ شاہی مسجد، بادشاہی مسجد کا مینار تو 2-3 مرتبہ چڑھا ہوں، 250 سیڑھی ہے۔ اس قطب مینار پر لے جا کر پھینک دیتے تھے، بندہ نیچے گرتا تھا، ہڈیاں چکنا چور، ختم۔ حضرت سیدنا خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند حسینی رحمت اللہ علیہ، ان کی مریدہ تھی جو اس علاؤ الدین خلجی کے ہاں ملازم تھی۔ بادشاہ ناراض ہو گیا، اس کنیز سے، خادمہ سے کسی بات پر حکم دیا اس کو قطب مینار پہ لے جا کے نیچے پھینک دو۔ معافی مانگی اس نے، لیکن معافی بادشاہ نے نہیں دی، جلادوں نے پکڑ لیا۔ اس خادمہ کو بھی یقین ہو گیا کہ اب مجھے انہوں نے چھوڑنا نہیں۔ جب اس کو قطب مینار کے اوپر لے گئے، وہ خادمہ جب یقین کر گئی کہ اب بچنا نہیں، اس نے اپنے پیر کو پکارا۔ کس کو؟ اونچی منگل کو نہیں، کس کو پکارا؟ سچے پیر کو۔ اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں۔ پکارا المدد یا شاہ نقشبند، حضرت صاحب کو پکارا، آنکھیں اس نے بند کر لی، جلادوں نے پھینک دیا۔ جلادوں نے 250 فٹ اوپر لے جا کے پھینک دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، پیر صاحب کو پکارا، ادھر آنکھیں بند کی، ادھر یوں لگا جیسے کسی نے گود میں لے لیا۔ آنکھیں کھولی تو حضرت صاحب سامنے۔ پیر صاحب، حضرت صاحب اس وقت تھے بخارا میں، ازبکستان، افغانستان سے آگے یہ جو ملک ہے ازبکستان، اس کا مشہور شہر بخارا، آج بھی حضرت کا مزار وہاں۔ دہلی اور بخارا میں ہزاروں میل کا فاصلہ۔ اس نے دیکھا حضرت صاحب نے گود میں لیا ہوا زمین پہ لا کے رکھ دیا۔ اس نے پوچھا حضرت آپ کہاں؟ فرمایا تو از منارا مدی من از بخارا مدم، تو مینارے سے آئی ہے، میں بخارے سے آیا ہوں۔ مدد کی یا نہیں کی؟ نفع پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اونچی من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ بت، نبی، ولی نہیں۔ قرآن کہتا ہے نبی ولی مدد کرتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کی نہیں کرتے، ان کی مدد۔ حالانکہ بڑے ڈھیٹ ہیں، ڈھیٹ ناشکرے، ساری عمر فتوا دیتے رہے داتا صاحب جانا نہیں چاہیے، شرک ہے۔ داتا صاحب نے بھی کہا تمہارے بھی سب سے بڑے مفتی کو بلانا، چھوٹے کو نہیں بلانا۔ بولو مفتی محمود صاحب، داتا صاحب گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ چادر چڑھائی تھی یا نہیں چڑھائی تھی؟ حلوہ تقسیم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو فتوا لگانا ہے تو اپنے مفتی پہ لگاؤ، ہم پہ کیوں لگاتے ہو؟
ہم مانتے ہیں، اللہ والوں کو مانتے آئے ہیں، مانتے رہیں گے. ہمیں پتہ یہ اللہ والے ہیں. ہم نے تو کہا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی. یہ ہمارا اعلان ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے، انشاءاللہ کل بھی ہوگا. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کتنے آئے، کیا کیا ہو گئے، کتنے واقعات ہیں. کتابیں بری ہوئی، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں. بچے، اولیاء کے بچوں کی کرامات. نہیں، اولیاء کے گھر میں پلنے والے جانوروں کی بھی کرامات خود انہوں نے لکھی ہیں. مگر میں نہ مانوں کا کوئی علاج. آج آپ کو جو دو باتیں میں نے بنیادی طور پر سمجھائیں وہ یہ کہ من دون اللہ مانا ہے اللہ کے سوا مراد ہے اونچی، یاد رکھنا. اور آیتیں میں نے سنائی اپنی طرف سے نہیں، قرآن کی آیتوں سے بتایا. من دون اللہ کچھ کر سکتے، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ. ایک واقعہ سنا رہا ہوں، سچا واقعہ ہے. حضرت مولانا غلام رسول صاحب عالم پوری ہے، کوئی جاننے والا ان کا؟ بہت مشہور بزرگ ہوئے ہیں پنجاب میں. عالم پور ان حضرت نے قصیدہ غوثیہ دیگر بہت سے کلام کا پنجابی میں منظوم ترجمہ بھی لکھا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا پورا واقعہ آپ نے منظوم پنجابی بڑا مشہور پڑھا جاتا ہے، پنجاب کے لوگ بہت جانتے ہیں. سچا واقعہ سنا رہا ہوں، سچا واقعہ. بس یہ سنیں اور اس پر میں گفتگو سمیٹتا ہوں. پاکستان بننے سے پہلے کی بات، حضرت صاحب رہتے تھے لوگوں کے اسی طرح مکان، گلیاں تنگ، آمنے سامنے مکان، درمیان میں تھوڑا سا راستہ. حضرت صاحب اوپر کہیں مکان میں رہتے تھے، پڑوس میں کہیں ہندوؤں نے مندر بنایا ہوا تھا. ہندوؤں کے گھرانے میں لڑکی بیاہ کر آئی، حضرت صاحب کے پڑوس میں لڑکی بیاہ کے آئی. گھر والوں نے، سسرال والوں نے پورا تھال لڈوؤں کا بھرا ہوا دیا، جا مندر میں جا کے دیوتا کو کھلا، اس کو جا کے کھلا. وہ لڑکی کبھی مندر تھی ہندوؤں کی، مگر مندر نہیں گئی تھی. اب سسر اور ساس سسر اس کو بھرا ہوا تھال دے رہے ہیں لڈوؤں کا، جا کے دیوتا کو کھلا. وہ پہلی مرتبہ مندر آئی، لڈو پکڑ کے دیوتا کے منہ میں ڈال رہی ہے. اس کو تو یہی کہا تھا نا، گھر والوں نے کھلا، وہ سمجھتی کھاتے ہوں گے. وہ اس کو کہہ رہی ہے کھا، وہ کھاتا نہیں، وہ کوشش کر رہی. اچانک حضرت صاحب کہیں اوپر سے دیکھ رہے تھے، اپنے گھر سے دیکھ رہے تھے کہ لڑکی دیوتا کے منہ میں لڈو ڈال رہی ہے اور وہ کھاتا. حضرت صاحب نے وہاں سے فرمایا جب کہہ رہی ہے تو کھا لے. جب وہ کہہ رہی ہے تو اس بت نے منہ کھول دیا، پورا تھال کھا گیا. وہ بڑی خوش ہو گئی، وہ تھال لیا، گھر واپس آئی. گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکی پہلے کبھی مندر نہیں گئی ہے. کیوں بھائی کھلائی؟ اس نے کہا ہاں جی. اوہو، ہم تو کسی بھوکے گھر کی کوئی لڑکی لے آئے، کبھی دیوتا نے بھی لڈو کھائے؟ اس نے کہا پھر کیوں بھیجا تھا؟ تم نے ہی تو کہا تھا کھلاؤ، میں نے کھلا دیے. انہوں نے کہا یہ وہاں بیٹھ کے خود کھا گئی ہے، خالی تھال لے کے آ گئی. کبھی دیوتا نے بھی ایسا کیا؟ ان کے یہاں طریقہ یہ ہوگا نا، منہ کو لگا کے واپس لے آتے ہوں گے، بانٹتے ہوں گے. یہ تو سارا تھال خالی لے کے آئی ہے. اس نے کہا میں خود کھلا کے آئی ہوں. ان کا کبھی بتوں نے بھی کھایا؟ اس نے کہا میں کھلا کے آئی ہوں. وہ سارا گھر جمع ہو گیا، کہنے لگے اگر اس لڑکی کی بات سچ ہے تو ایک تھال اور بھرو اور اسے کہو ہمارے سامنے کھلائے. ابھی پتہ لگ جاتا ہے کہ بت نے کھائے ہیں یا نہیں. دوبارہ تھال بھلا، لڑکی چونکہ خود کھلا کے آئی تھی، اس کو کوئی ڈرے تو نہ وہ جس کے اندر کوئی کھٹکا ہو، تو خود کھلا کے آئی تھی. اس نے کہا چلو.
وہ دوبارہ تھال بھر کے پورا محلہ سسرال ساتھ لے کے آئے، آ کے پھر منہ کو لگا رہی ہے، وہ کھاتا، لڑکی رو پڑی، کیوں نہیں کھاتا تو؟ پورا تھال تو نے کھایا ہے، اب تو نہیں کھائے گا تو میری عزت نہیں رہے گی، یہ سب مجھے چور کہیں گے، مجھے پورے گھر کی کہیں گے، تو نے پورا تھال کھایا، کھا۔ اچانک اس کو خیال آیا یہ پہلے بھی نہیں کھا رہا تھا، بابا جی بولے تھے تو کھایا تھا۔ اچانک اس کو خیال آیا، ادھر منہ کر کے کہنے لگی بابا جی اس کو بولو نہ کھائے، بابا جی بولو۔ حضرت صاحب نے آواز نہیں فرمایا، جب کہہ رہی ہے تو کھا۔ ادھر آپ نے فرمایا، ادھر اس نے پھر کھانے شروع کر دیے، پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے، واقعات پڑھو قرآن میں ہے۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ ایمان والے اور تقوی والے۔ آج مصیبت ہو گئی، کمزوریاں تمہاری ہیں، سواری آ رہی ہے جی، کاروبار بن گئے، وہ جی فلانی بیوی پہ آ رہی ہے، فلانے جوان پہ آ رہی ہے، فلانے پہ آ رہی ہے، پتہ نہیں رکشے پہ آ رہی ہے یا گیس والے پہ آ رہی ہے یا 2 اسٹروک والے پہ آ رہی ہے، عجیب تماشے بنا لیے۔ ادھر ان جعلی پیروں نے بیڑا غرق کر دیا، لاؤ فلانی چیز لاؤ، یوں کرو وہاں کرو، دھاگا باندھ دو، تالا باندھ دو مزار سے، جاؤ فلانے درخت سے دھاگا باندھ دو، یوں کرو وہاں کرو۔ یہ سب کوئی ہمارے طریقے اونچی نہیں ہے۔ لوگوں نے عرسوں کو میلہ بنا لیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک، جو سنت پر عمل نہ کرتا ہو، شریعت کا پابند نہ ہو، وہ شیطان ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا نہیں۔ داڑیاں مڑی ہوئی ہیں، مونچھیں بڑھائی ہوئی ہیں، عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نشہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی گدی نشین ہے، یہ گدھے نشین ہے۔ ان کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو ان کو روکتا نہیں ہے وہ بھی ان کے جرم میں شریک ہے۔ کہ ولایت اللہ تعالی کا انعام ہے۔ ارے بیروپیے سے سیکھ لو، بیروپیے۔ اور حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، مغل بادشاہ، انگریزوں نے ان کے خلاف بہت کچھ لکھا، مسلمان بھی سمجھتے ہیں انہوں نے اپنے باپ کو قید کر دیا، بھائی کو مروا دیا، بڑا نیک آدمی تھا، تہجد نہیں چھوٹی تھی کبھی اس کی۔ وہ اورنگزیب عالمگیر، اس کے سامنے بیروپیہ آ گیا۔ بیروپیہ جانتے ہیں؟ روپ بدلنے والا۔ آج کل تو آپ روز ہی ٹی وی پہ دیکھتے ہو نا، کسی کے روپ میں کوئی آ رہا ہے، کسی کے روپ میں کوئی، بیروپیہ آ گیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے پہچان لیا اس کو، اس نے انعام رکھا تھا 200 روپیہ، اگر تو ایسا روپ بدل کے آئے کہ میں تجھے نہ پہچان سکوں، اس زمانے میں 200 کا سکہ دوں گا۔ وہ جتنے بھیس بدل کے آئے بادشاہ پہچان لے، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، اب جو بھیس بدلوں گا آپ نہیں پہچانو گے، وعدہ ہوگا جی وعدہ۔ وہ اس کے بعد آیا نہیں، بادشاہ بھی بھول گیا، ادھر لوگ بھی بھول گئے۔ بادشاہ اللہ والوں کی بڑی قدر کرتا تھا۔ اچانک شہرت ہوئی دہلی کے دریا کے کنارے، دریا جمنا ہے نا، جمنا کنارے کوئی اللہ والا بیٹھا ہے، بڑا فقیر ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو ہم بھی زیارت کریں۔ لوگ بہت اس کی تعریف کرتے تھے۔ بادشاہ سلامت سونے کے بھرے ہوئے تھیلے لے گیا، سکوں کے بھرے ہوئے، جا کے ملا، بڑا متاثر ہوا، بڑا نیک آدمی ہے، اللہ والا ہے، اس کو پیش کیے سکے، اس نے کہا میں نہیں لیتا، میں فقیر آدمی ہوں، مجھے دنیا سے محبت نہیں ہے، جا یہ رعایا پہ خرچ کر، مجھے نہ دے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، بڑا متاثر۔ ادھر بادشاہ آ کے دربار میں بیٹھا، ادھر وہی فقیر جس کو ملنے گیا تو وہ کہنے کا 200 نکالو میرا۔ اس نے کہا تو وہ بیروپیہ؟ اس نے کہا ہاں جی میں وہی بیروپیہ ہوں۔ تو واقعی میں تجھے نہیں پہچانا، تیرا حق ہے، مگر یہ بتا جو میں وہاں تھیلی بھر کے سونا دے رہا تھا وہ تو 200 سے بہت زیادہ تھا۔ اس بیروپیے نے کہا بادشاہ اگر اس گدی پہ بیٹھ کے لے لیتا اس چادر کو داغ لگ جاتا، اس چادر کو
داغ لگ جاتا. میں تجھے صرف بتانے آیا ہوں، میں نے تیری خاطر بیروپ بدلا تھا، مگر اب مجھے دنیا کی حاجت نہیں، کیونکہ میرا تعلق رب سے جڑ گیا ہے. سمجھ آئی ہے؟ آیا تو میں ادھر جھوٹتا، مگر مجھے مل گئی ہے منزل، میرا بیڑا. اب مجھے ان سکوں کی ضرورت نہیں، تجھے صرف بتانے آیا تھا کہ میں وہی بیروپیا ہوں. اور ادھر سچا ہو کے لگے تو صحیح نہ کوئی. اللہ فرماتا ہے جو ہماری طرف بالشت آتا ہے ہم پورا ہاتھ اس کی طرف آتے، جو چل کے آتا ہے ہم اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں. اللہ والے نفع دیتے ہیں، لیکن اللہ والے کون ہیں؟ متقی اور مومن. کون ہیں؟ یہ پہچان اپنی عورتوں بچوں کو بھی سکھا دو، باقی ان لوگوں سے دوسروں سے ڈرنے کی ضرورت. ہاں جو مجذوب ہے، مجذوب بھی وہ جو اصلی مجذوب ہو، بنا ہوا نہیں ہو. یہ سی آئی ڈی کی طرح ہوتے ہیں. آپ میں کون سی آئی ڈی والا بیٹھا کپڑے پھٹے ہوئے چنا بیچ رہا ہے، حالانکہ گورنمنٹ کا ایجنٹ ہوگا، سی آئی ڈی کا کام. یہ اللہ والے بھی مجذوب جو ہے نا، یہ سی آئی ڈی کی طرح ہوتے ہیں، اپنا آپ پتہ نہیں چلنے دیتے اور کام پورا کرتے رہتے ہیں. جو سچا مجذوب ہے ہم اس کی توہین نہیں کریں گے، ہم اس کی توہین، مگر سچا ہو مجذوب. باقی جو بنے ہوئے ہیں بہت دیکھے ہیں. اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ایک شخص کو روٹیاں نہیں مل رہی تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. آپ کو پتا ہے جب آج بھی کوئی شخص یہاں کھڑا ہو گیا نا، اوپر دیکھنے لگ جائے گا، لوگ کہیں گے اس کو کچھ نظر آ رہا ہے، 4 آدمی پیچھے لگ جائیں گے نا. اس کا حال یہی ہے نا. اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، 4 بندے اس کے بھی پیچھے لگ گئے. اورنگزیب کو پتا چلا، اس نے بلایا، دیکھ لیا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، کھانے پینے کو نہیں ملا. اس نے شاہی باورچی خانے میں اس کو بھیج دیا، اور جو وہاں کا طباخ تھا نا، جس کو باورچی کہتے ہیں، اس کو کہہ دیا کھانے پینے سے ہاتھ نہیں روکنا، اس کو کھانے دیں. وہ کہاں بالکل سنگل پسلی، ادھر کھا کے الفربا والچورس. نہیں سمجھے؟ پھولے نہیں سما رہے تھے. وہ 6 دن کے بعد بادشاہ نے بلایا، دیکھا رنگ روپ آ گیا. کیوں بھائی نبوت کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی ابھی ابھی وہی آئی ہے. کیا وہی آئی ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبیو باورچی خانے میں رہیو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسے ڈھکوسلے بھی بہت ہیں، اللہ بچائے. جو سچے ولی ہیں وہ شریعت سنت کے پابند ہوں گے، سچے پابند ہوں گے، مومن ہوں گے، متقی ہوں گے. اور باقی یہ جتنے ڈرامہ، تو من دون اللہ سے مراد بت وہ کچھ کر سکتے نہیں. اور اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا ان کا سچا غلام، شرط یہ ہے ان کا غلام ہو جائے، آنے والی نسلوں کا امام بن جائے گا. اور کیسا بنے گا؟ دنیا دیکھے گی اس کو. پھر دیکھو نا، وہ حضرت زید حضور کے سامنے آئے. مثنوی میں مولانا روم نے لکھا، حدیث شریف کی ترجمانی. حضور نے فرمایا زید تیرا کیا حال ہے؟ صبح تو نے کس حال میں کی؟ حضور کے غلام ہے، کوئی علامہ بھی نہیں، غلام ہے. پوچھا صبح کس حال میں کی؟ حضرت زید کہتے ہیں میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں مدینے کی زمین پہ کھڑا ہو کے عرش کو عرشیوں سمیت دیکھ رہا تھا. اور جن کے غلاموں کی یہ شان، ان کے آقا کی کتنی شان ہوگی. سنی رہنا ہے، کیا رہنا ہے؟ جعلی پیروں کے چکر میں آنا. حاجی صاحب کی مدد کر کے سارے مداروں سے ان گند والوں کو صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے، میری طبیعت درست نہیں تھی، پھر بھی کوشش کی جتنا بیان کر سکا ہوں. گفتگو میں کہیں کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. دوستو، ایمان کی قدر کرو. یہ ایمان جیسی کوئی چیز